بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وسع کل شیء علما، اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے اور وہ خیال اب بھی ہے، ہندوستان میں جو آریہ آئے ہیں، اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں، لیکن ان میں کچھ گڈمڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں، اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے 1400 برس قبل مسیح، گویا کہ آج سے 3500 برس قبل، تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریہ آئے ہیں۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے، تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں، اور میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا، جو قومیں گزر چکی، ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے، اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے۔ یہ یاد دہانی، یہ قرآن، اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ من اعرض عنہ، جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا، اس قرآن سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا۔ خالدین فیہ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا، برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، یوم ینفخ پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں، آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی۔ تخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو، بس 10 دن شاید رہے ہوں گے ہم۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکڑ جو ان کا ہے، وہ یہ جواب دے گا ان لبثتم الا یوما، نہیں ایک دن رہے ہو بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکڑ ہوگا۔ امثلہم طریقۃ، جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا، ان کا وہ مثالی، ہمارا طریقتکم المثلی، ان میں جو امثل ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو چھوڑ دے گا اس زمین کو، بنا دے گا بالکل صاف چٹیل میدان، صفصفا، لا تری فیہا عوجا، نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا، ولا امتا، اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا، کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال، یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر، کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، تو اب سب کے سب جو ہیں ادھر دوڑیں گے۔ لا عوج لہ، اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سمت میں جا سکے، لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی، جھک چکی ہوں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بھنبھناہٹ، جیسے بھنبھناہٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی، کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، ورضی لہ قولا، اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے، القیوم ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو یہ اللہ کے اسماء جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں۔ تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ الاعظم، اللہ کا عظیم ترین نام کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے، وہ یہ ہے۔
وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی عمل کر کے لائے گا نیک اور وہ مومن ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبن کر لیا جائے گا، اس کے جو اچھے اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ ہبط ہو جائیں گے یا غبن ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید، دھمکیاں بھی، وہ سب کے سب جو ہیں پھیر پھیر کر سنائی ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، چوتھی مرتبہ یہ اجلت کا لفظ آیا ہے۔ اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے، مفید ہے، اور اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں آپ کے لیے مصلحت ہے۔ آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اور یہ کہتے رہا کیجئے اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم، اس کی اور گہرائی، اس کے اسرار و رموز، اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم اور اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باطنی جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے ایک عہد لیا تھا آدم سے بھی پہلے، یعنی وہی جو کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، فنسیا، تو وہ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت۔ یہ عزم کے دو ترجمے کیے گئے، دونوں صحیح ہیں، یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکا، ہم نے اس کے اندر عزیمت نہیں پائی، کمزوری پائی۔ خلق الانسان ضعیفا، ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمزوری کا پہلو موجود ہے، تو آدم کی طرف سے اس کمزوری کا اظہار ہو گیا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ نسیہ، بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بغاوت، جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے، اور اس وقت اس کو شعور بھی ہو، اس وقت اس کے مستحضر بھی ہو وہ بات، پھر بھی وہ کر رہا ہے، نہیں، نسی، وہ بھول گیا تھا۔ فنسیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں دیکھا، بغاوت اس کے اندر نہیں پائی، بلکہ در حقیقت یہ نسیان تھا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ تو عظیم ترین دعا جس پر کہ ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ، کہ نسیان اور خطا ان دونوں سے اللہ ہمیں ان پر ہمارا مواخذہ نہ کیجو، تو وہ نسیان تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ پانچویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم و ابلیس ہے۔ یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے کہا اے آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا باہر نہ کرے اس جنت سے کہ تم پھر تکلیف میں اور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى، اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے نہ تمہیں کوئی عریانی ہوتی ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے نہ تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی حضرت آدم کے ذہن میں۔ قَالَ يَا آدم، اور کہا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کون سا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وہی پھر الفاظ یاد کر لیجئے، the defiant cries of man's will to survive and conquer the storms of time۔ انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لے، اس سے باراتر رہے، اس کی ہستی کا تسلسل ہو، دوام ہو۔ تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والا درخت ہے یہ، اس کا پھل کھاؤ گے پھر تمہارے لیے فنا نہیں ہے۔
وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ایسی بادشاہی ملے گی جس پر کبھی بوسیدگی اور پرانا پن طاری نہیں ہوگا۔